السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مہمانان گرامی اور موجود اور حاضر مرد اور خواتین، پچھلی 2 تقاریر میں ملک کے بدلتے حالات اور ہمارا مستقبل بہت ہی کلیئرلی پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت سے کچھ بھی ہٹا تو پھر صراط مستقیم تو نہیں مل سکتی، اور خیر الامہ کے ٹائٹل سے اپنے آپ کو ہم نے ہٹایا تو پھر تبدیلی لازم ہے۔ یہ دونوں باتیں آ چکی ہیں، اور ابھی اور مقررین بھی ہیں۔ 10 منٹ کا میرے پاس وقت ہے، اور اس میں ایک بات اگر ہم عرض کریں، کہہ سکتے ہیں بابو بھائی نا؟ بے شک ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ تیار ہیں کچھ کرنے کو؟ تیار ہیں؟ کچھ کریں گے؟ کچھ کرو لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے۔ کام کرنا بجز کچھ اور نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ آئیے اپنے آپ کو تبدیل کریں ہم۔ سب سے پہلے یہ تو ایک موٹیویشنل پروگرام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ موٹیویشنل پروگرام میں ہر چیز نہ لائی جا سکتی ہے، نہ ہر پہلو لایا جا سکتا ہے، اور نہ ہر شخص ہر کام کو کر سکتا ہے۔ اللہ نے تو ہم میں سے ہر ایک کو خیر الامہ کا لقب دے کر کے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بنایا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ستارے یہاں چھپے ہوئے ہیں اس اسٹیج پر اور اس ڈائس پر کھڑے ہو کے، بولنے والوں کو کیا معلوم۔ تو آئیے کچھ شکلیں ایسی ہم بنائیں جس میں فوری طور پر، انفرادی طور پر 2-2 4-4 5-5 محلہ مسجد گھر در بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچیں کہ میری کیا ذمہ داری اس میں، اور اس میں اپنا پارٹ شروع کر دیں۔ بس یہی چیز مطلوب ہے۔ اپنے بچے ہوئے ہم 8 منٹ میں آپ کے سامنے ایک سب سے پہلی درخواست کریں گے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 یاد رہے گی ذہن میں نا، لاسٹ کا چیپٹر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر کے 200 تک، 200 نمبر کی آیت تک گھر جا کر کے جس بھی تفسیر میں آپ پڑھتے ہیں اس میں ایک مرتبہ اس کی اسٹڈی کیجیے گا، جہاں پہ ان فی خلق السماوات والارض سے تذکرہ ہے۔ اس میں ایک کلیئر گائیڈنس ہم کو ملے گی کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ اسی میں آخری آیت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو دین میں کی راہ میں ہونے والی تکلیفوں پہ صبر کرو۔ مستدرک حاکم کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور تفاسیر میں یہ تفصیلات مل جائیں گی آپ کو۔ ورابطوا، مخالف کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ثابت قدم بن جاؤ اور ٹھوس بن جاؤ۔ تو اس ثابت قدمی کے واسطے کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ایسے ہی کوئی نہیں شیر چیتے کے سامنے ایسے کر کے کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ بڑا بیوقوف ہے، اس کے لیے اکوپڈ ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ تفسیر آپ پڑھیے گا۔ پھر تیسری ورابطوا، اسلامی اقدار کی حفاظت، اسلامی سرحد کی حفاظت، اسلامک ایتھکس کی حفاظت، اسلامی فکر کی حفاظت، یہ 3 چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ اس کے اکارڈنگ ابھی جتنی باتیں آئی ہیں، مولانا نے بھی فرمائی، حضرت نے بھی فرمائی باتیں، دینی اور فکری ثقافت کے جو میٹرز پیش آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے جو آؤٹ ورڈ معاملات ہیں، جو ہماری جو ہے باشندگی ختم کرنے کے ہیں، ظلم کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات اپنی جگہ پر بھی ہیں۔ لیکن اس سے بڑا خطرہ بھی آ رہا ہے کہ چلیے ہم نے مل کر کے ظلم کے خلاف بند باندھ دیا، ہم مل جل کر کے ہم نے بہت کچھ کر لیا، لیکن جیسا کہ ابھی مولانا توفیق پاشا صاحب دامت برکاتہم نے بتایا،
ہمارے گھر میں اگر ایمان ہی نہیں رہا تو ہم کس کے لیے کریں گے؟ ہمارے گھر میں اسلام ہی نہیں رہا تو کس لیے کریں گے؟ تو پہلا پوائنٹ جو آپ کو کرنا ہے سورہ آل عمران کی آیت کی تفسیر پڑھنا ہے. دوسرا، میں خود چیک کروں، آپ خود چیک کیجئے گا کہ کیا ہم اپنے مذہب کو جانتے ہیں؟ واٹ از اسلام اینڈ واٹ از ایمان، وچ از موسٹ امپورٹنٹ. ایمان اور اسلام کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس انوائرمنٹ کے لیے رکھی ہیں، جو اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے رکھی ہیں، جو مورل ڈیولپمنٹس کے لیے رکھی ہیں، یہ کیا ہیں؟ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے چیک کریں کہ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کرنے کی. تیسری ذمہ داری کہ سب سے پہلے ہم بیٹھے اپنے اہل فکر کے لیے، اور اہل فکر کے لیے ماشاءاللہ ہمارے پاس ابھی لوگ ہیں. ابھی تو آپ نے یہاں سنا مولانا آئے تھے، فلاں کہا، شیروانی پہنی تھی، چلے گئے. اور یہ مولانا کہاں کے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس مسجد میں بہت سارے لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو، CFTRI میں جو خطبے کے لیے آتے ہیں وہ دیکھتے. لیکن اگر اللہ نے اپنے بڑوں کی نسبت والدین کی دعاؤں سے اگر کچھ صلاحیت دی ہے تو اس سے کب آپ استفادہ کریں گے؟ کب وہ معلومات حاصل کریں گے؟ اور ایسا نہیں کہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں وہ تھیوریٹیکل کہہ رہے ہیں. گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر الحمدللہ 350 ایسے نوجوانوں کی تربیت کرنے کا موقع ملا ہے، اور ابھی ہم کلاس کر کے آئے آن لائن، جس میں سب سے پہلا سوال ہوتا ہے، یہ نوجوان بھائی بہت موجود ہیں، کہ پہلا کلمہ طیب پڑھ لیا تو واٹ از دا میننگ آف طیب؟ پہلا کلمہ پڑھ لیا تو دوسرے کلمے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایمان مجمل کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان مفصل کی کیا ضرورت ہے؟ نماز میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کیوں پڑھنی ضروری ہوتی ہے؟ کیوں اس کو دہروایا جاتا ہے؟ کیا اس کی وزڈم ہے؟ کیوں 5 وقت ہمیں آنا؟ یہ جو دین کے بارے میں شک کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے، اداروں کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، ہم نے اس کو اپنے آپ میں قبول کرنا جو شروع کر دیا ہے، یہ اتنا بڑا خطرہ ہے جو آنے والے دنوں کے اندر فکری ارتداد کے نام سے بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے. ہمارے گھروں سے ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے، اسلام نکلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی فکر ہم نہیں کرتے. اس کی فکر تنظیمیں نہیں کریں گی، ہم اور آپ کریں گے. آخری بات، وقت ختم ہونے سے پہلے ہنٹ دے دیں، وہ 3 سطح پہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلا کام تو انڈیویجول ہم میں سے ہر ایک کے کرنے کا ہے. کریں گے انشاءاللہ نا؟ افتخار بھائی کریں گے انشاءاللہ ہم سب مل کر کے. جہاں ضرورت ہو آپ ہمیں کھوج لیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھنے کو ہم تیار ہیں. اس کا کنٹینٹ کیا ہوگا، اس کا نصاب کیا ہوگا، اور اس کا طرز اور میتھڈ کیا ہوگا، ویری سمپل، بہت آسان ہے. آپ کہیں تو کچھ اس کے ایگزامپلس بھی ہم بعد میں آپ کو دکھا سکیں گے. دوسرا کام اہل علم کا ہے، اور اہل علم کا کام ہے، اگر جماعت اسلامی ہند نے اس پروگرام کو یہاں پہ کہا ہے، جناب 2 منٹ کا ٹائم اور چاہیے مجھ کو. جماعت اسلامی ہند نے اس پروگرام کو یہاں پہ آرگنائز کیا ہے. یہ سب کی آواز ہے، یہ جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا اور ہر انسان کا کام ہے. تو آئیے پہلے اہل علم کو جمع کریں. اہل علم میں شہر کے موقر علماء کو جمع کریں، اور جمع کر کے ان کی یہ ذمہ داری دیں کہ اس وقت ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے، برین واشنگ کے لیے جو کنٹینٹ سلیبس کے بنائے جا رہے ہیں، تاریخ کو جو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، کہ دوسروں کو ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ مسلمان نے سوائے ظلم اور عیاشی کے کچھ کیا ہی نہیں ہے. لکھنؤ کے نواب کا نام آ جائے تو عیاشی، حیدرآباد کے نواب کا نام آ جائے تو عیاشی، مسلم حکمراں تو ظلم، اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ ذہنوں میں بٹھایا جائے اور یہی نصاب ہمارے بچے پڑھیں گے. تو اہل علم کو جمع کیا جائے کہ آپ غور کر کے، جو صحیح تاریخ کا سرمایہ ہے اس وقت فارسی اور اردو میں ہے، فارسی اور اردو میں ہے، اس کو نکال کر کے لا کر کے سچائی کو سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ کیا جائے. دوسرا کام اس میں یہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے لوگوں کو جمع کیا جائے، جو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کر کے یا چھوٹے چھوٹے پاور پوائنٹس بنا کر کے نوجوان نسل تک پہنچائیں. دوسرا اس میں کام یہ ہے کہ اہل تحریک اور اہل تنظیم جو ہیں، وہ مسجدوں کی حد سے آگے بڑھتے ہوئے گلی اور نکڑوں پہ، جہاں کا نوجوان یہاں نہیں آتا ہے، احتجاج میں جو پتھر مارنے کے لیے جو نوجوان جاتا ہے، جس کے اندر دین کا جذبہ ہم سے زیادہ ہے، جو مسجد بھی نہیں آتا، گیرج میں کام کرتا ہے، جو ویلنگ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، ان تک پہنچنے کا کچھ انتظام کیا جائے. ورنہ یہ ساری کی ساری باتیں اسی حد تک دم توڑ دیتی ہیں. اس کے بارے میں مزید مشورے ہیں جو بعد میں دیے جائیں گے. تیسرا کام ہے اہل ثروت کا.
کہ اہل ثروت نے جب اپنے مال کو ایسے معاملے میں صحیح راہ میں لگایا ہے تو یاد رکھیے کہ انہی اہل ثروت کی وجہ سے دین کا بڑا حصہ زندہ رہا ہے. آپ کو یقین نہ آئے تو ترکی کی تاریخ پڑھ لیجئے گا. آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہیں گے کہ جب ترکی میں یہ عیاشیاں عام ہو چکی, اہل ثروت نے جو ہے اپنی مستیوں کے اندر رنگریلیاں منانا شروع کر دیا, لیزے فیئر پالیسی چلنے لگی, لا موجود الا البطن والمعدہ کا نعرہ لگنے لگا, خود غرضی اور خود نفسی اپنی چلنے لگی. نتیجہ یہ آیا کہ جب صفایا ہوا تو مسجدوں پر پابندی ہوئی, عربی میں نماز پڑھانے پر پابندی ہوئی, اہل علم کے گلے اتار دیے گئے. لیکن چند دنوں کے بعد جب یہ احساس ہوا کہ ہم غلط جا رہے تھے, اہل ثروت نے پھر سے ادارے قائم کرنے شروع کیے, چھوٹے چھوٹے کوچنگ سینٹرز قائم کرنے شروع کیے, ڈے بورڈنگ سینٹرز قائم کرنے شروع کیے, مسلم ہاسٹلز قائم کرنے شروع کیے. انہوں نے جب سرمایہ لگایا تو بچے نے مشنری اداروں میں تعلیم حاصل کی, لیکن یہاں پہ آ کے وہ فلٹر ہوتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 30 سال کے عرصے میں اردوغان جیسا حافظ قرآن پیدا ہوا جس نے ملک کی تقدیر کو بدل دیا. کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن پیغام آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس سوچ اور فکر ہے. لہذا اٹھیے اس سوچ اور فکر کو لے کر کے اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے اب ہر فرد یہ سمجھے کہ میرا یہ کام ہے, اور اپنی سطح تک کام کو شروع کر لیجئے اور اہل علم تک خود پہنچیے, ان کے ساتھ وقت لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ہیں کہنے کو والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ.